حالیہ دنوں میں بہت انہوں نے میرا حوصلہ بندھایا. تقریباً ہر روز فون کیا اور ہر روز مجھے پوچھا کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تو آئی ایم پرسنلی ویری ویری تھینکفل. اور شامی صاحب ہم سب کے بڑے ہیں, ہمیشہ شفقت کرتے ہیں. اور میں یوں ہی پاکستان پہنچا, ہی واز دا فرسٹ ون ٹو کم ٹو مائی پلیس اینڈ کنسول می اینڈ ایکسپریسڈ ہز سالیڈیرٹی ود می. اور سب دوست, میں تو یہ اپنا میرا گھر ہے, یہی ہماری برادری ہے, یہی ہمارا کنبہ ہے, یہی ہمارا سب کچھ ہے. اور سچی بات ہے کہ ہماری طاقت بھی پریس کلب اور ہماری برادری ہے. اسٹیج پہ بیٹھے اور سامنے بیٹھے یہ سارے ایک یوں سمجھے کہ زندگی میں سب سے قریب لوگ ہیں, جن کے ساتھ ساری زندگی گزری اور جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے وہ بھی گزرے گی. تو اس لیے ان کے ساتھ تو ان کو تو ہمارے دکھ درد تکلیف مجھے چہروں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جتنی تشویش شاید مجھے ہو اس سے کہیں زیادہ تشویش مجھے اپنے سب دوستوں کے چہروں پہ نظر آتی. تو خیر کافی جو ہے ہم سیریس باتیں کر چکے ہیں. تو میں تو کتاب کو اولاد کی طرح جانتا ہوں. تو ستار خان آپ کو مبارک ہو, آپ کی چوتھی اولاد, اور وہ بھی اس عمر میں آ گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دن رات, ہماری شامیں, ہماری صبحیں کٹھی گزری ہیں. اور ہم غربت, امارت اور مشکل اور سکھ کے دنوں میں بھی اکٹھے رہے ہیں. ہم شاہی محلے بھی اکٹھے جاتے رہے ہیں, اور ہم اقتدار کے جو بالا خانے ہیں وہاں بھی جاتے رہے. تو گزارش یہ ہے کہ ساتھ ایسا ہے کہ اس کی پوری کہانیاں ہیں, داستانیں ہیں, کہ ستار خان ہم میں سے وہ واحد تھا کہ جو ہماری انٹرٹینمنٹ کا, ہمارے گھومنے پھرنے کا, ہمیں اچھوں جگہوں پہ لے کے جانے کا انتظام کرتا تھا. یہ ہمارے لیے یوں سمجھیں کہ ہمارے لیے ایک سکون, اور جب بھی کوئی ہمارے لیے کوئی ایسی چیز ہوتی تھی کہ جو یہ فیسیلیٹیٹ کرتا تھا. ہم اسلام آباد گئے ہیں, لاہور گئے ہیں, ہر جگہ اس کے دوست احباب ہوتے تھے. اور سچی بات ہے کہ ہم سب میں سے ریسورسفل بھی یہی ستار خان ہوتا تھا. اور ہم سب دوست اس کے ہمیشہ مرہون منت رہے ہیں, یہ کبھی ہمارا مرہون منت نہیں رہا. اور ستار خان کی زندگی, جیسے حماد غزنوی سے نے کہا کہ ایک آرچی ٹائپ رپورٹر اگر کسی کو پیش کرنا ہو تو ستار خان ہے, اور اگر اس کو شعر کی شکل میں پیش کرنا ہو, جان ایلیا کا شعر ہے کہ کیا ایسا شعر, ہاں میں بھی بہت عجیب ہوں, اتنا عجیب کہ سب تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. ستار خان نے ہم سب میں سے سب سے پہلے گھر بنایا, سب سے اچھا گھر بنایا, اور پھر ہمیں پتہ نہیں وہ گھر کہاں گیا. اور اس نے سب کچھ اپنی اسی پروفیشن میں لگا دیا, دوستوں پہ لگا دیا, اپنی زندگی پہ لگا دیا. نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں نا. تو میں ستار خان نے, میں نے کبھی دیکھا کہ اس کے پاس ٹیڈی پیسہ بھی نہیں ہوتا, اور کبھی میں دیکھتا ہوں کہ یہ لاکھوں میں کروڑوں میں کھیلتا ہے. تو یہ ایک عجیب آدمی ہے. اور سچی بات ہے کہ ہم سب کی زندگیاں بڑی عجیب ہیں. کبھی ہم ایسے لگتا ہے کہ وزیر اعظم کے ہم نشین ہیں, اور کبھی ایسے لگتا ہے کہ ہم
بس جیل کے اندر ہیں یا جیل سے باہر ہیں. تو یہ ہماری زندگی جو ہے یہ اسی طرح کی زندگی ہے کہ ہمارے ایک لفظ پر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اقتدار گر جائے گا، یا ہمارے ایک لفظ پر سمجھتے ہیں کہ اقتدار مل جائے گا. ہم دونوں کی قدرت نہیں رکھتے. ہم تو بے بس عاجز لوگ ہیں. ہمارا ایک فرض ہے، اس میں ایک جنون شامل ہو گیا ہوا ہے. ہم جس دور کے لوگ ہیں اس میں ایک جنون تھا. جس طرح یہ ستار خان ہے کہ اپنی ایک خبر کو پڑھنے کے لیے، اس کے چھپنے کے لیے اس کے پیچھے کئی مہینے محنت کرتا تھا، اور اس کو چھپوانے کی تگ و دو کرتا تھا، اور اس کے لیے کنونسنگ کرتا تھا. کبھی میرے پاس آتا تھا کہ اس کا انٹرو کیا ہو، کبھی نیوز ایڈیٹر کے پاس جاتا تھا، کبھی ایڈیٹر کے پاس جاتا تھا. تو ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے شاعروں کی طرح اپنی سٹوریوں کو پڑھ کے انجوائے کیا ہے. ہم اس پینٹر کی طرح ہیں، ہم وہ رپورٹر جو اپنی پینٹنگ کر کے اپنی سٹوری کی تو اس کو ساری زندگی انجوائے کرتے ہیں. تو ہم ایک تخلیق کار کی طرح ہمارا کام ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ تخلیق کے مراحل دنیا بھر میں کتنے مشکل رہے ہیں، اور تخلیق کاروں کو کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں، کیونکہ وہ نئی بات کرتے ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ مخالفت نئی بات کی ہوتی ہے. اور مگر معاشرہ نئی باتوں سے چلتا ہے، معاشرہ انفارمیشن سے چلتا ہے، معاشرہ صحافت سے چلتا ہے، معاشرہ معلومات سے چلتا ہے. اگر اس کا راستہ بند ہو جائے تو معاشرے گندے تیلاب کی طرح ہو جاتے ہیں. ہمیں اس معاشرے کو زندہ رکھنا ہے تو آزادی رائے، صحافت کی آزادی، اس کو یقینی بنانا ہوگا. اور ستار خان اور ہم سب لوگ جتنے اس کے دوست ہیں، ہم سب نے زندگی بھر نہ کوئی ہمارا کوئی سیاسی مقصد رہا ہے، نہ کوئی ذاتی مقصد رہا ہے. ہمارا مقصد صرف ایک ہے جو صحافت کا مقصد ہے، کہ وہ لوگوں تک انفارمیشن کیسے پہنچائی جائے، کس طریقے سے پہنچائی جائے. بس ہم اس سے آگے، نہ اس سے آگے کچھ ہے نہ اس سے پیچھے کچھ ہے. بس اسی کو قبول کیجئے گا. بہت شکریہ. اب میں دعوت خطاب دوں گا عبدالستار خان کو، جو آج جس کتاب کی رونمائی کے لیے ہم جہاں جمع ہوئے ہیں اس کے مصنف ہیں، اور باقی اپنا تعارف خود قرآن کی کافی